بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 سے 246 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ محافظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ۔ پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ پڑھ لو یا سوار، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں تو وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے لیے نفقے کی بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے حق میں معروف طریقے پر کرے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی دینے ہیں معروف طریقے پر، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر کی وجہ سے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جانو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے، اور اللہ تعالیٰ تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیے جانا ہے۔
کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ سے بات پیش آیا جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں؟ انہوں نے کہا تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں اور اپنے بیٹوں سے؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو سب پیٹ پھیر گئے سوائے ان کی ایک قلیل تعداد کے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ جان لو اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اس سب کو قلب و ذہن میں مستحضر رکھنے کے لیے تمہیں 5 وقتہ نماز دی گئی کہ اس کی نگہداشت کرو۔ دنیا کے کاروبار سے نکلو اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس سے کیا ہوا عہد تازہ کرو۔ حفیظ کا ایک شعر ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبین تازہ کر۔ صلاۃ وسطیٰ بیچ والی نماز کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز لی جاتی ہے، اس لیے کہ دن میں 2 نمازیں فجر اور ظہر اس سے پہلے ہیں اور 2 ہی نمازیں مغرب اور عشاء اس کے بعد ہیں۔ قیام، رکوع اور سجدہ فرائض نماز میں سے ہیں۔ رکوع میں بندہ اپنے رب کے حضور عاجزی سے جھک جاتا ہے اور سجدہ جھکنے کی انتہا ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ قیام بھی قنوت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہو۔ معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے بادب کھڑا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہاں نماز کی ایک کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر دشمن پیچھا کر رہا ہے اور آپ رک کر تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے سر پر پہنچ جائے گا، یا آپ نے کہیں جا کر فوری طور پر حملہ کرنا ہے اور آپ نماز کے لیے رک جائیں گے تو مطلوبہ ہدف حاصل نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ دشمن سے خطرے کی حالت میں پیدل یا سوار اس حال میں بھی ہوں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ خطرہ دور ہو جائے اور امن کی حالت ہو تو نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ طریقے کے مطابق ادا کیا جائے۔ امت کو نماز کا طریقہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ نماز کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں اور دوسری دن 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائی، اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے درمیان ہے۔ چنانچہ نماز کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم جناب جبریل امین ہیں اور آپ علیہ السلام پوری امت کے لیے معلم ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس آیت کریمہ کے اندر بیوہ عورتوں کے بارے میں مزید ہدایات آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا، اس کی 4 بیویاں ہیں جن میں سے ایک یہاں اولاد ہے، باقی 3 اس اولاد کی سوتیلی ماں ہیں۔ اب یہ اولاد سگی ماں کو تو اپنی ماں سمجھ کر ان کی خدمت کرے گی اور باقی 3 کو خواہ مخواہ کی ذمہ داری سمجھے گی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ فرمایا کہ ایسے نہ ہو، ان بیواؤں کو فوراً گھر سے نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ کرو۔ جس سے تمہاری شادی تھی وہ تو فوت ہو گیا، بلکہ 1 سال کے لیے اپنے گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کو نفقہ بھی دیا جائے۔ ان آیات کے نزول تک قانون وراثت ابھی نہیں آیا تھا، لہٰذا بیواؤں کے بارے میں وصیت کا پوری حکم دیا گیا، جیسے کہ قبل ازیں آیت نمبر 180 میں والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کا پوری حکم دیا گیا۔ سورۃ النساء میں قانون وراثت نازل ہوا تو اس میں والدین کا حق بھی معین کر دیا گیا اور شوہر کی وفات کی صورت میں بیوی کے حق کا اور بیوی کی وفات کی صورت میں شوہر کے حق کا تعین کر دیا گیا، اور اب والدین و عزیز و اقربا اور بیوگان کے حق میں وصیت کی ہدایت منسوخ ہو گئی ہے۔
اگر کوئی عورت عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر کے کہیں بسنا چاہے تو اسے سال بھر کے لیے روک نہیں سکتے، اپنے حق میں معروف طریقے پر جو بھی فیصلہ کریں وہ اس کی مجاز ہے، اس کا کوئی الزام تم پر نہیں آئے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین۔ واضح ہے کہ یہ ہدایت کہ متعلقہ عورت کو معروف طریقے سے خرچ دینا یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ یہ ہدایت عدت کے وقت تک کے لیے ہے، عدت کے بعد نہیں ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم۔ قرآن کریم میں اس مقام پر طالوت اور جالوت کی جنگ کا تذکرہ آ رہا ہے، جس کے بعد تاریخ بنی اسرائیل میں اسلام کے غلبے اور خلافت راشدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ادھر حقیقت صحابہ کرام کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے۔ غزوہ بدر پیش آیا چاہتا ہے۔ اس جنگ کی حیثیت گویا تاریخی بنی اسرائیل کے غزوہ بدر کی ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب کفار و مشرکین نے ان پر غلبہ کر لیا اور یہ دہشت زدہ ہو کر اپنا ملک چھوڑ کر اپنے گھروں سے نکل بھاگے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اس آیت کریمہ میں موت سے مراد خوف اور بزدلی کی موت بھی ہو سکتی ہے، تو ان پر 20 برس تاریخ ہے۔ پھر سمیول نبی اصلاح و تجدید کی کوششوں سے ان کی نشأت ثانی ہوئی اور اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ گویا یہاں موت اور احیاء سے مراد معنوی اور روحانی و اخلاقی موت اور احیاء ہے، لیکن بالفعل جسد کی موت اور احیاء بھی اللہ کے اختیار سے باہر ہے، اس کی قدرت میں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور مار کر دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناقدری کرتے ہیں۔ اب سابقہ امت مسلمہ کے غزوہ بدر کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ان کی ہدایت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کی تحریک اس مسئلے سے گزر رہی تھی۔ انقلابی عمل اس سٹیج پر پہنچ چکا تھا، اس کی مناسبت سے سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ سے واقعات بھی لائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناسبت سے احکام بھی دیے جا رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ جو انفاق خالص اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا جاتا ہے اسے اللہ اپنے ذمہ قرض حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ اس پہ خرچ کرو گے وہ مجھے قرض ہے جسے میں کئی گنا بڑھا کر چڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ نیز اللہ ہی کے اختیار میں ہے کسی چیز کو سکیڑ دینا اور کھول دینا، کسی کے رزق کو تنگ کر دینا یا اس میں وسعت دے دینا۔ یہاں دیکھیے جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جہاد بالنفس کی آخری شکل قتال ہے اور جہاد بالمال کے لیے پہلے لفظ انفاق آ رہا تھا، اب قرض حسنہ لایا جا رہا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ اس آیت کریمہ میں بادشاہ سے مراد امیر اور سپہ سالار ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کی موجودگی میں بلند ترین رتبہ تو نبی ہی کا رہے گا، لیکن ایک ایسا امیر نامزد کرنا جو نبی کے تابع ہو کر جنگ کی سپہ سالاری کر سکے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی نہ کوئی نبی ضرور موجود رہا۔ اس وقت حضرت سمیعول نبی تھے جن سے سرداران بنی اسرائیل نے یہ فرمائش کی تھی۔ اسی پر انہیں جواب دیا گیا کہ ابھی تو تمہارے بڑے دعوے ہیں، بڑے جوش و خروش اور بہادری کا اظہار کر رہے ہو، لیکن کہیں ایسا نہیں ہو کہ اللہ سے میں جنگ کی اجازت لوں اور تمہارے لیے کچھ سپہ سالار یا بادشاہ بھی مقرر کر دوں اور پھر تم جنگ سے کنی کترا جاؤ۔ دشمنوں نے ان کے بیٹوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو باندی بنا دیا تھا اور یہ اپنے ملکوں سے خوف کے مارے بھاگے جاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آخر میں یہ گویا مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہوا کہ جب جنگ کا حکم آئے اور وہ تمہیں ناگوار گزرے۔ آیت نمبر 216 میں ہم یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں کہ تم پر جنگ فرض کی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔